الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نظم جو ہے اس کی دہرائی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آج اس نظم کے ایکسرسائز ہم کریں گے، یہ دہرائی کے حوالے سے ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو اس نظم میں سب سے پہلے ہم ایکسرسائز میں سوال یہ ہے کہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لی ہے۔ تو یہ مختلف سوالات کے جوابات میں اوپر آپ اس کا ہیڈنگ لکھنا ہے، ڈالی اور شجر سے مراد۔ تو جواب کیا آئے گا؟ تو اقبال نے ڈالی سے فرد اور شجر سے ملت یا قوم مراد لی ہے۔ پھر اس طریقے سے دوسرا سوال، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ آپ نے پھر اس کا ہیڈنگ دینا ہے، جواب لکھنے کے بعد ہیڈنگ دینا آپ نے عہد خزاں، اور پھر جواب نیچے اس طریقے سے لکھ دینا، عہد خزاں اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو موسم خزاں میں اپنے درخت سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو سوالات ہیں، دو سوال، تیسرا سوال جو ہے اس کا ہیڈنگ یہ بنے گا، فصل خزاں کا دور، چوتھے کا جیب گل، اور پانچویں کا خلوت اوراق میں نغمہ زن۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو چھٹا سوال ہے اس کا ہیڈنگ آ جائے گا سبق، اور ساتھ میں امید بہار کے لیے ضرورت۔ یہ جو ہو جائیں گے، یہ ہیڈنگ اس طریقے سے آپ نے دینے، ہیڈنگ لازمی دینے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ قوافی کیا ہوتے ہیں؟ کسی شعر کے آخر میں ایسے الفاظ جو شکل و صورت میں تو جن کے میننگ مختلف ہوں، لفظ بھی مختلف ہوں، میننگ بھی مختلف ہوں، لیکن آواز میں کچھ مشابہت ہو، ریزمبلنس ہو، جیسے اس میں بہار، ٹھیک ہے، اور بار، ایار، دار، گار، اس طریقے کے الفاظ جو ہیں قوافی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک شعر کی نثر آپ نے یہ بنانی ہے، اس طریقے تشریح کے حوالے سے ہے۔ جب آپ مفہوم لکھتے ہیں تو پھر اس شعر کا سمجھ لیں نثری ترجمہ آپ نے کر دینا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال آ جاتا ہے، درج ذیل تراکیب و مرکبات کے معنی بتائیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم، فصل خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور صحاب بہار، بہار کے بادل، فصلوں کے لیے صحاب بہار نعمت سے کم نہیں۔ عہد خزاں، خزاں کا دور، برے حالات، ہم عہد خزاں میں دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور برگ و بار، پتے اور پھل، خشک ٹہنیوں پر برگ و بار نہیں اگتے۔ نغمہ زن، گیت گانا، پرندے صبح کے وقت درختوں میں نغمہ زن ہوتے ہیں۔ خلوت اوراق، پتوں کی تنہائی، پرندے خلوت اوراق میں نغمہ زن ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ باقی جو ہے آپ نے اس کے الفاظ کے ساتھ میننگ اور ساتھ اس کے جملے۔ اور اس کے چھٹا سوال ہے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد۔ واحد جو شجر کا ہے اشجار، اور ورق کی جمع اوراق، طائر طیور، نغمہ نغمات، سبق اسباق، ملت ملل، رابطہ روابط، فرد افراد، قوم اقوام۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو خزاں کا متضاد ہے، متضاد کہتے ہیں الٹ کو، خزاں کا بہار، گل کا کانٹا، گل کا خار بھی آپ لکھ سکتے ہیں، پھول کا کانٹا اور گل کا خار، خے الف رے خار۔ تو لازوال، زوال، اتفاق، نفاق، امید، نا امیدی۔ اور اس کے بعد اعراب لگانے ہیں، فصل زبر زیر پیش لگانی ہے، فے پر زبر، سواد پر جزم، اور لام پر بھی جزم لگانی ہے۔ صحاب، سین پر زبر، ہے پر زبر، علی پر کچھ نہیں، بے پر جزم۔ بریدہ، بے پر پیش، رے کے نیچے زیر ہے، اور یہ پر جزم، دال پر زبر، ہے پر جزم۔ گلستان، گاہ پر پیش، لام کے نیچے زیر ہے، تو سین پر جزم ہے، تے پر زبر ہے، علی پر کچھ نہیں لگانا، نون پر جزم۔ سبق، سین پر زبر، بے پر زبر، کا پر جزم، اور روزگار میں رے پر زبر، واو پر جزم، اور زے پر بھی جزم، گاہ پر زبر ہے، علی پر کچھ نہیں، رے پر جزم ہے۔ خلوت، خے پر زبر، لام پر جزم ہے، واو پر زبر، تے پر جزم۔ امید میں الف پر پیش، میم کے نیچے زیر، یہ پر جزم، دال پر بھی جزم ہے۔ آگے کا سوال ہے، علامہ اقبال نے کس طرح فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟
علامہ اقبال نے اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو ڈالی اور شجر کی مثال سے واضح کیے ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ایک ٹہنی درخت سے کٹ کر دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی، اسی طرح افراد، معاشرہ، قوم سے علیحدہ ہو کر اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ فرد اور قوم کے تعلق اور اتحاد ملت کے حوالے سے علامہ اقبال کے مزید چند اشعار اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو وہ اشعار یہ ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شگر۔ اور دوسرا: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو فصل خزاں اور رابطہ استوار کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اس نظم سے مرکب اضافی کی مزید 5 مثالیں آپ نے دینی۔ تو 5 مثالیں کون سی ہیں؟ تو اس میں صحاب بہار، عہد خزاں، جیب گل، خلوت اوراق، امید بہار، قاعدہ روزگار۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے مختصر یہ MCQs آ جاتے ہیں، اس کی بھی میں پک آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ بھی ساتھ یاد کریں۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی دہرائی کر لینی ہے۔ اور اس کے اندر سبق کا خلاصے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سبق کا خلاصہ جو ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس میں ایک پیراگراف ہو۔ جو ہی پیراگراف تب بناتے ہیں کہ جب مختلف موضوعات ہوں، تو یہ بالکل صحیح جو ہے اس میں اس کا خلاصہ ہے اور ساتھ اس کا مرکزی خیال ہے۔ تو اگر موضوع بدل رہا ہو تو آپ 2-3 پیراگراف بنا سکتے ہیں۔ تو پیپر کے اندر سوال جو ہے خلاصے اور مرکزی خیال کا 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور مرکزی خیال بیٹا جو ہے یہ آپ 5 لائنوں سے زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ جو ہے اس کا سبق کا خلاصہ یہ آپ 1.5 پیج تک آپ کر سکتے ہیں، اس کی لینگتھ اتنی ہے۔ اور مرکزی خیال اور خلاصے کے اندر آپ نے شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نثر پارے کی تشریح۔ تو یہ اشعار کی تشریح، تو اس میں طریقہ کار یہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم دہرائی کر رہے ہیں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ اس طرح نظم کا عنوان پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور شاعر کا نام کیا؟ علامہ محمد اقبال۔ مفہوم: موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ بہار کی بارش میں بھی ہری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے اس طریقے سے تشریح آ جاتی ہے، اور یہ آخر میں ایک حوالہ جات ہے قرآن کی آیت کا، جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو آپ اور حوالہ جاتی شعر: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا آپ کا اس کا لکھنے کا طریقہ، شعر کی تشریح کا طریقہ، اور ساتھ اس کی جو میننگ ہے وہ بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ اگر میننگ آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہوں گے، تو اس کا ترجمہ کرنے میں، اس کا مفہوم لکھنے میں، اس کی تشریح کرنے میں یہ بہت آپ کے ممد و معاون ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ساتھ اس کا جو ہے اس کے بارے میں یہ تعارفی جو بات ہے، جیسے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے: محمد اقبال، شیخ نور محمد۔ ان کا دور کون سا ہے؟ 1877 سے لے کر 1938 تک۔ عمر 61 سال بنتی ہے۔ ان کی جائے پیدائش سیالکوٹ ہے۔ ان کے بڑے بڑے کام قومی و ملی شاعری، ان کو تصور پاکستان بھی کہتے ہیں۔ شاعری میں ان کے استاد جو ہیں داغ دہلوی ہیں۔ ان کی خاص خوبی قومی شاعری ہے۔ ان نے جس موضوعات پر اپنے آپ کو آزمایا ہے وہ شاعری نظم و غزل ہے۔ ان کی اہم کتب میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی، اسرار خودی، یہ ان کی کتب کے نام ہیں۔ اور آج کا سبق کی آپ کی دہرائی ہوئی، اور نظم چوتھی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔